السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ایک اور توشہ کیس عمران خان کے اوپر ڈال دی گئی ہے اور مولانا فضل الرحمان کی جو سیاسی چال ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے مسلسل جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر الزامات اور تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، توشہ خانہ ریفرنس 2 میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سعودی ولی عہد کے جانب سے جیولی سیٹ دیا گیا تھا جب مئی 2021 میں سعودی دورے پر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی گئے تھے۔ تو اس میں نیب کے جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 9 اور سیکشن 3، 4، 6 اور 12 کی خلاف ورزی کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے، جبکہ 22 گواہوں کی لسٹ بھی سامنے آ چکی ہے۔ اس طرح جو لگ رہا ہے کہ یہ کیسز کا سلسلہ آئندہ کئی سالوں تک چلتا رہے گا، اور عمران خان صاحب کو فی الحال جو ہے وہ کافی لمبے ٹائم کے لیے جیل میں رکھنے کا پلان حکومت کی جانب سے نظر آ رہا ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب کسی بھی صورت جیل سے باہر آ گئے، پھر اس حکومت کا چلنا کافی مشکل ہوگا اور اس حکومت کو پھر سنبھالنا کافی مشکل ہوگا۔ تو اس لیے حکومت نے اس چیز کا پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو کم سے کم آئندہ 5 سالوں تک جیل سے باہر نہیں آنے دینا، اور اگر عمران خان صاحب اس حکومت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں اور موجودہ سیٹ اپ کو چلنے دیتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب سے بات ہو سکتی ہے، پھر عمران خان صاحب کو جیل سے رہائی بھی مل سکتی ہے۔ لیکن اگر عمران خان اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہوں گے، اگر عمران خان اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر عمران خان صاحب سے کسی بھی قسم کا کوئی بات نہیں ہوگا، اور عمران خان کو کم سے کم 5 سال تک جیل میں رکھنے کا پلان جو ہے وہ حکومت کا نظر آ رہا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون ناروال اسپورٹس کمپلیکس میں جو ان کے خلاف نیب ریفرنس بنی تھی اس سے بری ہو چکے ہیں۔ یہ کیس 1999 میں جو ہے وہ 3.5 کروڑ کی لاگت سے ایک منصوبہ تھا، اس کو 9.5 کروڑ تک جو ہے وہ غیر قانونی طور پر پہنچایا گیا تھا۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کو ضمانت دی ہوئی تھی، اور اب جو ہے وہ نیب نے یہ ریفرنس واپسی لیا، اور اس کیس سے جو ہے احسن اقبال بری ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب جو توشہ خانہ کا کیس ہے عمران خان کے خلاف، اس کیس کا ریفرنس دائر کیا گیا، ان کے جو 22 گواہان ہیں ان گواہان کو تیار کیا گیا، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کا ٹرائل کیا جائے گا، اور اس کیس کو بھی 1-2-2.5 مہینے تک آگے کھینچا جائے گا۔ نیب کے ریفرنسز بار بار عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کے کیس جو دائر کیے جاتے ہیں، تو دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف بھی یہ کیسز جو ہے وہ اٹھائے جائیں۔ تحریک انصاف کے جو وکلا ہے ان سے یہ سوالات کیے گئے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے بھی یہ سوالات کیے گئے، لیکن اس پر کوئی ٹھوس کوئی جواب جو ہے کہیں سے بھی نظر نہیں آیا۔ گاڑیوں کا جو قانون کے مطابق وہ جو ہے توشہ خانہ سے لے بھی نہیں سکتے، اور گاڑیاں پھر بھی لی گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے بھی لی گئی، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے بھی توشہ خانہ سے چیزیں لی گئیں، لیکن اس پر کوئی ریفرنس جو ہے وہ دائر نہیں ہو رہا، اس پر کوئی کیس نہیں ہو رہا، اور نہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اس کے خلاف کوئی بڑے پیمانے پر قدم اٹھا رہے ہیں، نہ پاکستان تحریک انصاف کا لیڈرشپ اس حوالے سے بڑے پیمانے پر کوئی قدم اٹھا رہے ہیں، اور یہ جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے تو اس سوال کو گول کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے جانب جو مولانا فضل الرحمان خاص پی ڈی ایم کے سربراہ بھی رہے، اور خاص جو اس وقت برسر اقتدار جماعتیں ہیں ان کا ایک خاص دوست تھا، اور جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا تو اس وقت سب سے پہلے فرنٹ پہ مولانا فضل الرحمان موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کے بہت قریب تھے مولانا فضل الرحمان، اور مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ نون کے لیے جو راستے ہموار کرنے تھے پولیٹیکل، اس کے لیے کافی محنت بھی کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے جو برے دن گزرے مسلم لیگ نون کے اور اچھے دن آئے، تو اچھے دنوں میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو بالکل سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان کو لفٹ نہیں کرایا جا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان ایک مزاحمتی بیانیہ لے کر جو ہے اس وقت سیاسی میدان میں موجود ہے۔ پوزیشن کا بھی اس وقت کوشش یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملایا جائے، اور پھر جو ہے حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا تحریک کا آغاز کیا جائے، اور اسلام آباد میں کوئی دھرنا، کوئی جو ہے احتجاج وغیرہ کا بندوبست کیا جائے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس چیز کے لیے حامی نہیں بھری۔ الیکشن کے خلاف ریگنگ کا جو ان کا احتجاج ہے ان کو جو ہے لمٹ تک حمایت کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کسی بڑے پیمانے پر احتجاج، دھرنا یا کسی اور صورتحال کو
جو ہے فی الحال ڈیولپ کرنا مولانا فضل الرحمان نہیں چاہتے۔ مولانا فضل الرحمان چاہتے تھے کہ ان کو خیبر پختونخوا میں بہت ساری سیٹیں ملیں، تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر زیادہ پوزیشن نہیں بنا سکے، تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہاں پر اچھی پوزیشن نہ ملنے کا شکوہ بھی تھا حکومت سے۔ لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان کو ایک اچھا سیاسی موقع مل چکا ہے، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک بیانیہ لے کر میدان میں موجود ہیں، اور اس وقت امریکہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بالکل حکومت کے مخالف کھڑے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن اس سے ایک تاثر کلیئر جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہ ایک عمران خان کے مشابہ ایک بیانیہ لے کر خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ ووٹ بینک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں پر عمران خان صاحب کا جو ووٹ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سیاسی اپنے لیے اسپیس بنا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا جو یہ سیاسی چال ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ وہ عمران خان صاحب کے ووٹرز کا جو ہے ہمدردیاں لے سکے، اور عمران خان صاحب کے جو ووٹرز ہیں ان کو اپنے طرف مائل کرے اور ان کے ووٹرز کو کیچ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا کے اندر بڑے پیمانے پر سیٹیں لینا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر مولانا فضل الرحمان کو پچھلے الیکشن میں سیٹیں نہیں مل سکیں، اس کا ناراضگی کا اظہار بھی وہ کر چکے ہیں، لیکن اس وقت ان کو ایک موقع ملا ہے اور وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسرے جانب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ ہر جو ہے ایونٹ پر، ہر موقع پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ان کے جو لیڈرشپ ہے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ مصدق ملک جو رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور نہ صرف ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، بلکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے ان کو بھتہ بھی دیتے ہیں، اور ملک کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ملک سے باہر ڈالرز خرچ کر کے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ملک میں مایوسی، ناامیدی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جماعت جو ہے وہ ملک دشمن ہے، لیکن ابھی تک عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت 9 مئی کے حوالے سے نہیں آ سکا، اور ابھی تک عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ثابت نہیں ہو سکا۔ ابھی تک کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جو باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے اوپر ثابت ہوا۔ جتنے بھی کیسز عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے، 1 بائی 1 وہ کیسز جو ہے وہ بہت ثابت ہوئے، اور 1 بائی 1 وہ کیسز فارغ ہوتے گئے۔ اور دوسری جانب جو اس وقت ایک آئینی بحران کا خدشہ نظر آ رہا ہے، اور اس وقت جو اداروں کے اندر تصادم کا صورتحال بنا ہوا ہے، تو اس کا بھی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے اور موجودہ حکومت کی پالیسیاں ہیں۔ اس وقت جو بیڈ گورننس کے سبب بن رہے ہیں وہ تمام چیزیں اس حکومت کے ذمہ ہیں، اور حکومت اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ کس نے کتنا اس ملک کو فائدہ دیا، کس نے کتنا اس ملک کو نقصان دیا، اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائیں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کیا۔ لیکن اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ برسر اقتدار ہے۔ اس وقت تمام اہم وزارتیں مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، اور وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہے۔ اس وقت اس ملک کے اندر اگر کوئی بحران پیدا ہوتا ہے، اس وقت اگر ملک کے اندر معاشی بحران جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس وقت اگر ملک کے اندر عدم استحکام مزید بڑھ جاتی ہے، اس وقت اگر ملک کے اندر سیکیورٹی خدشات بڑھ جاتے ہیں، تو وہ تمام چیزوں کا ذمہ دار جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، اور مسلم لیگ نون اور ان کا لیڈرشپ جو ہے کسی بھی طرح جو عوامی جو اس وقت مسائل ہیں ان سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو اس وقت ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے جو فیصلے ہیں ان پر، اور جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص کر جو حکومت کا جو رویہ ہے اس میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت اس وقت صرف سیاسی انتقام کو ترجیح دے رہی ہے، اور سیاسی انتقام کے علاوہ عوام کی بھلائی کے لیے، مہنگائی سے نجات کے لیے، اور جو معاشی بحران ہے اس سے نجات کے لیے کوئی بڑا قدم اس وقت جو حکومت برسر اقتدار ہے ان کی جانب سے نظر نہیں آ رہا۔ الیکٹرک کے حوالے سے جو عوام کے اندر ایک مایوسی پائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی آج مصدق ملک صاحب جو وفاقی وزیر ہیں توانائی کے، انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وفاق نے عوام کو ریلیف دیا ہے، باقی جو صوبائی حکومتیں اپنے عوام کو ریلیف دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ پنجاب کے اندر موجودہ جو بجٹ ہے اس بجٹ سے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب کے عوام کو الیکٹرسٹی کا ریلیف دیا،
لیکن اس ریلیف کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بیوقوفی کا عمل جو ہے قرار دیا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بیوقوفانہ جو کام کرتے ہیں ان کا جو ہے ہمیں پھر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ریلیف وفاق کی سطح پر ہوتی تو پھر پورے ملک کو اس سے استفادہ کرتی، لیکن اب کہ یہ پنجاب تک ہے تو یہ صوبائی حکومت نے اپنے فنڈ سے دیا، تو اگر باقی صوبے اپنے عوام کو دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دے سکتے تو پھر اس کا وفاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کو الیکٹرسٹی میں تاریخی ریلیف دیا ہے، اور وہ ریلیف اس وقت جو عوام ہے ان سے سنبھل نہیں پا رہی، اور اتنا بڑا ریلیف دیا عوام کو، اور آگے چل کے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت عوام کو اور رعایت بھی دے گی اور بھی ریلیف دے گی، اور مزید جو ہے اس عوام کے لیے سہولتیں پیدا کرے گی، مزید عوام کے لیے جو ہے وہ بہتری اور عوامی خدمت کو آگے بڑھائیں گے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا رزلٹ سامنے آتا ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے، وہ یہ کلیئر ہے کہ اس حکومت کو چلنا ہے تو عمران خان صاحب کو جیل میں رہنا پڑے گا، اور جس دن عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے اس دن اس حکومت کا آخری دن ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔